بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایس سنہان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر ایس سنہان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں KPPSC کا SSIT کا پیپر پارٹ 2 جو کہ کنڈکٹ ہوا تھا 22 دسمبر 2023 کو۔ تو یہ پاس پیپر اس کا پارٹ 1 آلریڈی میں آپ کو پرووائڈ کر چکا ہوں، جس میں نے تمام کوسچن کا سلوشن آپ سے شیئر کیا تھا ود ایکسپلینیشن، اور آج اس کا پارٹ 2 ہم شروع کریں گے۔ تو پہلے 19 کوسچن ہم نے پچھلے پارٹ میں کور کیے تھے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں KPPSC سے ریلیٹڈ جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیے تو اس پلے لسٹ کا لنک دیا ہوا ہے، تو آپ اس پلے لسٹ میں جا کے میری وہ والی پارٹ 1 کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پارٹ 2 کی ویڈیو کا ہمارا جو پہلا کوسچن ہے، کوسچن نمبر 20، تو یہ شروع کرتے ہیں۔ The term data warehouse was coined by، تو سب سے پہلے ویئر ہاؤس کی ٹرم جو استعمال کی تھی یا انٹروڈیوس کروائی گئی تھی وہ بل اینمن ان کا نام تھا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے IP سیکیورٹی آپریٹس آن وچ لیئر آف دی OSI ماڈل۔ تو ہم نے OSI ماڈل کے حوالے سے آلریڈی پہلے بھی پڑھا تھا، اور اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو میری نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں FPSC والی پلے لسٹ میں، تو اس میں آپ جا کے دیکھیے گا، جس میں OSI اور TCP/IP ماڈل سے ریلیٹڈ مکمل ویڈیو میں نے ایک بنائی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو یہاں پہ مختصراً میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ لیئر کام کرتی ہے، یہ ریلیٹڈ ہوتی ہے پورٹ نمبر سے۔ نیٹ ورک لیئر جو کام کرتی ہے یہ ریلیٹڈ ہوتی ہے IP ایڈریسز سے، اور اپلیکیشن لیئر جو کام کرتی ہے تو یہ ہمیں فرنٹ اینڈ پہ جو انٹرفیس مل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے ذریعے اپنے نیٹ ورک کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور فزیکل لیئر کام کرتی ہے بٹس پہ۔ تو اب یہاں پہ جو پوچھا جا رہا ہے IP سیکیورٹی، تو IP سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے نیٹ ورک لیئر پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا IP سیکیورٹی آپریٹ کرتی ہے نیٹ ورک لیئر آف دی OSI ماڈل۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے تو پروسیس ID، PID اسٹینڈ فار دا پروسیس ID۔ تو کرنل پروسیس کی جو پروسیس ID ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے وچ آف دی فالوئنگ لاجیکل آپریشن آلموسٹ ریسیمبلز این ارتھمیٹک ملٹیپلیکیشن آپریشن۔ تو یہاں پہ مختلف قسم کے آپریشنز دیے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ریزیمبلز این ارتھمیٹک ملٹیپلیکیشن آپریشن، تو ہم اگر ملٹیپلیکیشن آپریشن کی بات کریں تو میں یہاں پہ 2 بٹ آپریشن پرفارم کرتا ہوں۔ ایک ویریبل لیتا ہوں میں A اور دوسرا ویریبل لیتا ہوں میں B، ان کو میں ملٹیپلائی کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں A اور B دونوں کو ویلیو 0 0 اسائن کرتا ہوں، تو اس سے جو ملٹیپلیکیشن کا رزلٹ جنریٹ ہوگا وہ 0 ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں A کو 0 اسائن کرتا ہوں، B کو 1 اسائن کرتا ہوں، تو اس سے جو رزلٹ جنریٹ ہوگا وہ بھی 0 ہوگا، کیونکہ 0 جس بھی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی آتا ہے تو اس کو 0 بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں A کو 1 اسائن کرتا ہوں اور B کو 0 اسائن کرتا ہوں، تو اس سے بھی ہمیں جو آؤٹ پٹ ملے گی وہ 0 ہی ملے گی۔ اور پھر میں دونوں کو 1 اسائن کرتا ہوں تو 1 ملٹیپلائی بائی 1، تو اس سے ہمارا رزلٹ جو جنریٹ ہوگا وہ 1 ہوگا۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کو ملٹیپلائی کیا، تو یہی چیز اگر ہم اینڈ گیٹ میں آپریٹ کرتے ہیں تو ہمیں سملر ان پٹ پہ سملر آؤٹ پٹ ملتی ہے، یعنی کہ اینڈ گیٹ جو آپریشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ ارتھمیٹک ملٹیپلیکیشن آپریٹر سے سملر ہے، لہٰذا یہاں پہ درست آپشن ہے B۔ پھر اس کے بعد میکسیمم نمبر آف ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز دیٹ کین بی ایڈریسڈ بائی انٹل 8085 از، تو انٹل 8085 جو ہے یہ ایک مائکرو پروسیسر ہے، اور یہ میکسیمم ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو سپورٹ کرتا ہے تو ان کی تعداد ہے 256۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم 256 ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اس پروسیسر کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وچ آف دی فالوئنگ لینگویج از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا جاوا، تو اس کا جو درست جواب ہے C#.net۔ پھر اس کے بعد کروم از اے ویب براؤزر، اور پھر اس کے بعد
FSM फाइनाइट स्टेट मशीन कैन रिकग्नाइज ओनली रेगुलर ग्रामर, इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन माइक्रो प्रोसेसर जो था वो ऑप्शन सी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद द प्रोबेबिलिटी डेट ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम बिटवीन 100 and 999 बोथ इंक्लूसिव विल नॉट कंटेन्स द डिजिट 7 is। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 से लेके 999 तक हमने नंबर्स काउंट करने हैं और उसमें हमने देखना है कि डिजिट 7 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखें, इनको 100 और ये 999 तक आ रहा है। तो इसमें आप देखें कि जो यूनिट है यहाँ पे वो 0 है और यहाँ पे 9 है। तो 0 से 9 तक जो डिजिट्स बनते हैं वो टोटल 10 डिजिट बनते हैं। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी है 7 के अकर होने की तो वो 1 है। तो हम क्या करेंगे कि विल नॉट कंटेन डिजिट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है 1, और अगर नॉट की अगर निकालें तो ये 9/10 बनेगी। तो सिमिलरली अगर 10 प्लेस पे देखें तो ये 0 है और यहाँ पे ये 9 है। तो ये भी वही प्रोबेबिलिटी बनेगी कि 7 के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 1/10 बनती है। तो नॉट अकर की जो बनती है वो 9/10 बनेगी। और सिमिलरली 100 के प्लेस पे भी ऐसे ही होगा कि 7 के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 है और नॉट अकर की 9/10 है। तो हर प्लेस में 9/10 बनेगी। तो एट द एंड हम क्या करेंगे, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10 करेंगे। तो इसकी जो 9/10 कि जो ऑप्शन दुरुस्त है यहाँ पे वो पावर 3 है, क्योंकि 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10, तो 9/10 की पावर 3 यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है, जो कि है बी ऑप्शन। फिर उसके बाद NAND गेट फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इफ वी डैश इनवर्ट द आउटपुट ऑफ द एंड गेट। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने पीछे एक स्लाइड्स में देखा था कि एंड गेट किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो वो अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत फंक्शन परफॉर्म करता है। और एंड गेट के आउटपुट को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए तो वो NAND गेट बनता है, यानी कि नेगेटिव एंड गेट बनता है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आर नॉट सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल्स की अगर बात की जाए तो ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी एक सहूलत मिली होती है जिसमें हम अपने सिस्टम की सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सिस्टम कॉल हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सिस्टम कॉल्स हैं। सबसे पहले चेंज मोड, ओपन एंड आईसिक। लेकिन ऑप्शन डी जो दी गई है गेट सी, तो ये सिस्टम कॉल नहीं है। और इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आर नॉट सिस्टम कॉल। तो गेट सी सिस्टम कॉल नहीं है, लिहाजा डी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन सच एज कोबो लेआउट और डेटाबेस स्कीमा। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है क्लासिकल मेटा डेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा इज कॉल्ड। तो मेटा डेटा, क्योंकि मेटा डेटा के अंदर अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन होती है, इसी वजह से इसको डेटा अबाउट डेटा भी कहा जाता है। तो ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है। तो जावा कंपाइलर इनकोड द सोर्स फाइल इनटू, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है बाइट कोड। और अगर हम इसके अलावा सी या C++ लैंग्वेज की बात करें तो उनके जो कंपाइलर होते हैं वो सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जावा के केस में इस चीज़ को जो नाम दिया जाता है वो बाइट कोड का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद द स्कोप ऑफ ए फंक्शन इज़ लिमिटेड टू, तो जिस भी ब्लॉक में वो फंक्शन डिफाइन किया गया या बनाया गया है तो वो उसी ब्लॉक तक उसकी जो स्कोप होगा वो लिमिटेड रहेगा। और इसके अलावा अगर हम वेरिएबल के केस में देखें तो वो भी ऐसा ही होता है कि जिस ब्लॉक में उसको डिक्लेयर किया गया है तो वो उसी तक लिमिटेड रहेगा।
تو اس وجہ سے یہاں پہ کرنٹ بلاک اس کی درست آپشن ہے. وچ آف دی فالوئنگ جاوا فریم ورک. تو اسپرنگ ایک جاوا فریم ورک کے طور پہ جانا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد L1 کیشے آر ٹپیکلی. L1 سے مراد لیول 1 کیشے. لیول 1 کیشے، لیول 2 اور لیول 3 یہ 3 طرح کی کیشے کے لیول ہوتے ہیں. اس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں. میری جو پلے لسٹ ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے پرووائڈ بھی کیا ہوا اس کا لنک، جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر. اس کے اندر میں نے کیشے کے متعلق ایک ویڈیو پرووائڈ کی ہوئی ہے جس میں تینوں لیول میں نے ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں. تو لیول 1 کی اگر بات کی جائے تو یہ 64 کے اور اس کا درست آپشن ہے. اور کے کی اگر بات کی جائے تو یہ اسٹینڈ فار کلو بائٹ. 64 کلو بائٹ اس کی رینج یا کیپیسٹی ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اپروپریٹ انٹرنیٹ سروس یوز ٹو ایکسیس یور آفس کمپیوٹر ایٹ ہوم از ٹیل نیٹ. ٹیل نیٹ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ آر سنگ استعمال کیا جاتا ہے، آر ڈی پی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے پروٹوکولز ہیں جو ہمیں ریموٹ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میری جو نیٹ ورکنگ والی ویڈیوز ہیں، اسپیسیفکلی جو ایف پی ایس سی سے ریلیٹڈ میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کا لنک بھی میں نے اس موجودہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں جا کے آپ دیکھیے گا، اس پہ آپ کو تفصیلی ویڈیوز مل جائیں گی. یہاں پہ آپشن 1 کی اگر بات کی جائے تو یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے. یہ فائل کی ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپشن بی www جو کہ ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ورلڈ وائڈ ویب. پھر نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں. دا اسٹوریج کلاس ڈیفائنز دا اسکوپ، ڈیٹا ٹائپ اینڈ پرماننسی. پرماننسی سے مراد کہ اس کی لائف ٹائم کیا ہوگا، ڈیوریبلٹی سے ریلیٹڈ ہے. اور ڈیٹا ٹائپ تو ظاہر سی بات ہے آپ اس سے فیملیئر ہیں. اور اسکوپ کہ اس کو کس رینج میں ایکسیسیبل رکھا جا سکتا ہے. تو ڈی آپشن یہاں پہ درست ہے. In a broad sense, a railway track is an example of. تو اس پیپر کا جو پارٹ 1 تھا اس کے اندر میں نے آپ کو سمپلیکس، ہاف ڈوپلیکس اینڈ فل ڈوپلیکس تینوں چیزیں ڈسکرائب کی تھی، ڈیفائن کی تھی. سمپلیکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یونی ڈائریکشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے آل دا ٹائم، کہ سینڈر ہمیشہ وہی رہے گا، ریسیور ہمیشہ وہی رہے گا، اور ان کے درمیان کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتی ہے. لیکن ہاف ڈوپلیکس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سینڈر اور ریسیور دونوں ڈیوائسز جو ہوں گی وہ دونوں سینڈ بھی کر سکتی ہیں اور دونوں ریسیو بھی کر سکتی ہیں، جو دو ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. لیکن ان کے درمیان جو ٹرانسمیشن آف میڈیم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے، ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈائریکشن میں موو کرے گا. یا تو ڈیوائس اے سینڈ کرے گی یا ڈیوائس بی سینڈ کرے گی، جو اے اور بی آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. لیکن فل ڈوپلیکس کے موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ڈیوائسز اے اور بی ایٹ دا سیم ٹائم ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتی ہے اور ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتی ہیں. تو یہاں پہ ریلوے ٹریک کی جو ایگزامپل دی گئی ہے، تو ایک ٹریک پہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی ریل ایک ڈائریکشن میں موو کر سکتی ہے، اور دوسری ڈائریکشن میں دوسری ریل ایٹ دا سیم ٹائم موو نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے درمیان کلیژن ہو جائے گی. تو یہاں پہ جو درست آپشن پھر بنتا ہے وہ ہے ہاف ڈوپلیکس، کہ ہاف ڈوپلیکس میں ڈیٹا دونوں ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے، لیکن سملٹینیس موومنٹ دونوں ڈائریکشن میں نہیں ہوتی. ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی ڈائریکشن میں ڈیٹا موو کرے گا اور پھر نیکسٹ ٹائم دوسری ڈائریکشن میں موو کرے گا. پھر اس کے بعد کنسیڈر دا گرامر. یہاں پہ گرامر دی گئی ہے اور کہتا ہے کہ ٹو گیٹ اے اسٹرنگ آف این ٹرمینلز دا نمبر آف پروٹیکشنز ٹو بی یوزڈ از. تو اس کی جو درست آپشن بنتی ہے 2n-1. اور پھر بوہم اوریجنلی پروپوز وچ آف دی فالوئنگ ماڈل. تو یہاں پہ جو بھی ماڈل دیے گئے یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے. انکریمنٹل، کوکومو، اسپائرل اینڈ واٹر فال. تو سی آپشن اسپائرل ماڈل انہوں نے پروپوز کیا تھا. پھر اس کے بعد فالوئنگ ڈیوائسز از یوزڈ وین وی وانٹ ٹو کنیکٹ سملر لینس ہیونگ دا سملر پروٹوکول. تو جب بھی کسی لین میں ہم مختلف ڈیوائسز کو جو کہ سملر پروٹوکول استعمال کر رہی ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو ڈیوائس استعمال کرتے ہیں وہ ہے برج ڈیوائس. اگر گیٹ وے کی بات کی جائے تو گیٹ وے ہمارے جو لوکل نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو آؤٹ سائڈ دا ورلڈ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی پرووائڈ کرتا ہے. یعنی کہ انٹرنیٹ اور ہمارے لوکل نیٹ ورک کے درمیان جو ڈیوائس ایز اے برج کام کر رہی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے گیٹ وے.
اور راؤٹر کی اگر بات کی جائے تو یہ لیئر 3 ڈیوائس ہے جو ہماری مختلف قسم کے پیکٹس کو مختلف نیٹ ورک کے درمیان راؤٹ کروانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ہر ایج پہ ایک ڈفرینٹ نیٹ ورک ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور سوئچز کی اگر بات کی جائے تو یہ لیئر 2 ڈیوائس ہے اور ہمارے لوکل لین میں ایز این ایکسٹینشن ڈیوائس استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں ہم ورچوئل لین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ARPANET نیٹ ورک یوزز وچ ٹائپ آف دی راؤٹنگ، تو یہ وہ نیٹ ورک ہے جو سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس میں نیٹ ورک کی اتنی زیادہ فیچرز اس ٹائم پہ نہیں تھے، تو یہاں پہ جو راؤٹنگ استعمال کی جاتی تھی وہ اسٹیٹک راؤٹنگ استعمال کی جاتی تھی۔ ڈائنامک راؤٹنگ یا اڈیپٹیو راؤٹنگ اس سے بہت بعد میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی۔ اور پھر لاسٹ کوشچن اس پیپر کا، دا کلاک اسپیڈ آف اے پروسیسر از میئرڈ، تو یہ ہرٹز میں میئر کیا جاتا ہے، یہ ایک یونٹ ہے جو کہ کلاک اسپیڈ کی فریکوینسی یا اس کی اسپیڈ کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کوشچن جو اس پیپر کے ٹوٹل 45 کوشچن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے، اور مزید اس طرح کی پریپریشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں نے KPPS سے متعلق پرووائڈ کی ہوئی ہیں، اور اس پلے لسٹ کا لنک میں نے موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔